بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وقال تعالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین جمعہ، قرآن کریم سے سورہ رحمان کی آیت اور سورہ نازعات کی آیت تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان آیات میں اللہ نے یہ بتایا کہ کون شخص ہے جو جنت میں جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے والے لوگ، جنت میں داخل ہونے والا صاحب ایمان اور جنت میں جانے والا مومن کون ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر ہم اور آپ دیکھیں تو ایک مشترکہ اور کامن بات ہم لوگوں کو جو آیت میں ملتی ہے وہ یہ ہے من خاف مقام ربی۔ سورہ رحمان کی آیت اور سورہ نازعات کی آیت، دونوں آیتوں کے اندر جو الفاظ اور جو عبارت ہے، اس الفاظ اور اس عبارت میں ہم اور آپ کو یکسانیت ملے گی کہ سورہ رحمان کے اندر جو کہا گیا من خاف مقام ربی، اور یہی بات سورہ نازعات کے اندر کہی گئی من خاف مقام ربی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ایسے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنتان، دو طرح کی جنت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دو جنت عطا فرمائیں گے جو دو الگ الگ نعمتوں اور الگ الگ اللہ کے انعامات اور آسائشوں اور اللہ کے مزین کردہ چیزوں سے آراستہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور سورہ نازعات کے اندر جو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے قابو میں رکھا، نفس کے خواہشات کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھا، کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسوں کے لیے ٹھکانہ جو اللہ نے بنایا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو آیات میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم کا تذکرہ نہیں کیا، یا عذاب کا تذکرہ نہیں کیا، یا کسی طریقے کی سزا اور آگ کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے، جو بات بیان فرمائی ہے، وہ بات کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا، کہ کل قیامت کے دن جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، کل قیامت کے دن جب مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور رب کی عظمت، رب کی بڑائی اور رب کے اونچا و اعلیٰ مقام و مرتبے کا خیال، اور اس بات کا دھیان اور اس بات کی فکر کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، گناہوں سے لپٹا ہوا، خطاؤں سے سنا ہوا میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اس بات کی فکر اور اس بات کا خیال اگر ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، یہ بات اگر ہماری سمجھ کے اندر اور ہماری سوچ کے اندر یہ بات آ گئی
کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے ہماری پیشی ہونی ہے، رب کے سامنے ہمیں جانا ہے، اس کے سامنے اس کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، یہ خوف اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، تو یہی خوف جو ہے ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا زینہ ہے۔ انسانوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، لوگوں کو حدود میں باقی رکھنے کے لیے، لوگوں کو گرفت میں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو فرمولہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو فرمان عطا فرمایا ہے، وہ فرمان کیا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف خدا دل میں ہو جائے، گناہوں سے بچنے، معصیت سے پرہیز کرنے، خطاؤں سے اجتناب کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچانا چاہیں، ہم اپنے آپ کو خطاؤں سے روکنا چاہیں، تو اس خطاؤں سے بچنے اور روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ اگر یہ خوف اور یہ ڈر انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان کو بڑا سے بڑا مجرم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہم اور آپ جو مجرم ہو جاتے ہیں، ہمارے اور آپ سے جو جرم ہو جاتی ہے، ہم اور آپ جو خطاؤں، گناہوں، معصیتوں کے طرف جو چل پڑتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو خوف خدا ہونی چاہیے، جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے آزاد کر رکھا ہے۔ انسان کا قلب اگر خوف خدا سے آزاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑی بربادی ہے۔ انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ خوف خدا سے محروم ہو جائے۔ اگر خوف خدا سے محروم ہوگا تو دن کا اجالا ہو، لوگوں کا مجمع ہو، رات کی تاریکی ہو، جنگل کی تنہائی ہو، کہیں بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن اگر خوف خدا ہو تو چاہے وہ دن کا اجالا ہی کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی ہی کیوں نہ ہو، گھر کی تنہائی ہی کیوں نہ ہو، جنگل کا اکیلا پن ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر جگہ ہر مقام پر اپنے آپ کو خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ گناہوں سے روکے گا، اپنے آپ کو خطاؤں سے روکے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں واقعات، تاریخی شواہد جو ہیں اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ہم آپ پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، ہمیں آپ کو یہ عبرت ملے گی، ہمیں آپ کو یہ نصیحت ملے گی، ہمیں آپ کو یہ سبق ملے گا کہ دنیا کے اندر لوگوں نے خوف خدا کو اپنے اندر بسا کر کے، خدا کے ڈر کو اپنے اندر لگا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے کس طریقے سے روکا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خلیفہ ہونے کے بعد وہ رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے راتوں کو گشت میں نکلا کرتے تھے۔ رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے راتوں کو گشت میں نکلا کرتے تھے تاکہ میرا کوئی بھی فرد جو ہے، میری رعایا میں سے کوئی بھی آدمی اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کر کے اس کا علاج کرایا جا سکے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت دریافت کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے، کوئی جو ہے حاجت مند ہے تو اس کی حاجت روائی کر کے اس کی حاجت کو پوری کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوچ، انہی خیال اور انہی فکر سے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور ایک مکان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے اور اس آواز کی کیفیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والی دو خاتون ہیں، جس میں سے ایک ادھیڑ عمر بوڑھی خاتون ہے اور دوسری جوان اور نوجوان کوئی ہے۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ماں بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ بیٹی تو نے جانور کا دودھ نکال لیا ہے، اب اس دودھ کے اندر پانی ڈال دے تاکہ یہ دودھ جو ہے وہ مقدار اور کوانٹیٹی کے اندر بڑھ جائے تاکہ زیادہ یہ دودھ بکے اور پیسہ رقم زیادہ حاصل ہو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی، خلیفہ کی طرف سے یہ حکم ہے، خلیفہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ خلیفہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے، یہ خلیفہ کی طرف سے حکم ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی، یہاں خلیفہ کہاں بیٹھا ہے؟
یہاں خلیفہ کوئی بیٹھا ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، جو دودھ میں پانی ملاتے ہوئے تجھے دیکھ رہا ہے، خلیفہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، لہذا تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو خلیفہ کا جو حاکم یعنی اللہ رب العزت ہے وہ تو یہاں موجود ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ اور اللہ کی نظر تو یہاں لگی ہوئی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، ہم اللہ سے کہاں بچ سکتے ہیں، ہم اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے آپ کو کہاں پوشیدہ اور کہاں مخفی رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو ہم اللہ سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کا یہ جواب، اس کا یہ انداز اور اس کے دل کے اندر خدا کا یہ خوف اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح فرما دیا، اور اسی نکاح کے نتیجے کے اندر جو آگے چلنے والے خاندان ہیں اس خاندان میں ایک ایسا فرد پیدا ہوا جس کو آج دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے، عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے، اور جنہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر خلافت راشدہ کا نمونہ اور اس کی مثال اور اس کا ماحول بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے عزیز اور مقتدر شخصیات پیدا اس وقت ہوتی ہیں جب دلوں کے اندر خوف خدا ہو، جب دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جب دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو۔ جب تک بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہیں ہوگی، بندہ جو ہے وہ اپنی تباہی اور اپنی بربادی کے نمونے کا انتظار کرے، اس کے نتیجے کا انتظار کرے کہ ہماری تباہی و بربادی جو ہے یہ یقینی ہو چکی ہے، ہم اپنی اس تباہی و بربادی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ ہماری تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہر آن ہر لمحہ ہم نعمتوں سے دور ہو کر کے سہولتوں سے دور ہو کر کے آزادیوں سے دور ہو کر کے محروم ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا اندازہ کر لیں، آج ہم بہت ساری سہولتوں سے محروم ہیں، بہت ساری آزادیوں سے محروم ہیں، آج ہم چنگلوں کے اندر اور گرفت کے اندر محصور ہوتے جا رہے ہیں، ہم جو ہے قید و بند کے اندر سمٹتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آزادی جو چھن رہی ہے، ہماری جو سہولتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم جو بہت ساری آسانیوں سے آرائشیوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی عذاب کی اور یہ بھی جو ہے عتاب کی ایک شکل ہے جو ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اور یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے اسی نتیجے کے اندر ہیں کہ ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا ہے، اور خوف خدا نکلنے کی وجہ سے ہم ہر طریقے کے گناہ، ہر طریقے کی غلطی اور ہر طریقے کے برے کاموں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ ہم کون ایسا گناہ ہے جس کو ہم بے دھڑک نہیں کر پا رہے ہیں؟ کون ایسی خطا ہے کہ جس کو کرنے میں ہمیں کسی روک و ٹوک کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ ہم سارے کے سارے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوف خدا جو ہے ہم کو روک دے گا، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ ہمیں گناہوں سے روکے گا، خطاؤں سے روکے گا، لغزشوں سے روکے گا، معصیتوں سے روکے گا۔ ہم اپنے اندر جب تک خوف خدا نہیں پیدا کریں گے تو یہ جو جنت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ جنت کا جو بیان اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوا، لوگوں سمجھ لو وہی شخص جنتی ہے، اسی کو جنت ملے گی، وہی شخص جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے حضور آنے سے ڈرا کہ ہم اتنے سارے گناہوں کے ساتھ، اتنی ساری خطاؤں کے ساتھ، اتنی ساری لغزشوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ رب کی عظمت
اتنی اعلیٰ ہے، رب کی عظمت اتنی عظیم ہے، رب کی عظمت اتنی عرفہ ہے کہ ہم اس ناپاکی کی حالت میں، ہم اس گندگی کی حالت میں، ہم اس تلوث کی حالت میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اگر یہ بات ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، یاد رکھیں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید کے زمانہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک موقع سے ہارون رشید کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے حضرات علماء کرام تشریف ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اور اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمر میں ہیں۔ ان کی عمر معمولی سے معمولی بلوغت کی عمر ہوگی یا بلوغت سے کچھ تجاوز کی ہوئی عمر ہوگی، تھوڑی سی عمر کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کی مجلس میں علماء بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی کے اندر وہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہارون رشید حضرات علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ مشائخ وقت ہیں، آپ یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں سے لوگوں نے کہا کہ خلیفہ وقت ہم یہ بات کیسے بتا سکتے ہیں، یا کسی کے بارے میں ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ آپ جہنم میں جائیں گے؟ ہاں، آپ ہم سے مسئلہ دریافت کریں، آپ ہم سے حکم کے بارے میں دریافت کریں، آپ ہم سے احکام معلوم کریں، ہم آپ کو حکم بتا سکتے ہیں، مسئلہ بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو احکام بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یا یہ آدمی جہنم میں جائے گا، یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، بلکہ یہ تو غیب کا علم ہے۔ اس غیب کے علم کے اوپر ہم میں سے کوئی بھی آدمی مطلع نہیں ہے، کوئی بھی آدمی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کم عمر میں ہے، کم عمری کے عالم میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ اوپر مسند پر تشریف فرما ہے، میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ سوال کرنے والے سائل ہیں، میں جواب دینے والا مجیب ہوں، اور ضابطہ یہ ہے کہ سائل کو نیچے آنا ہوتا ہے، مجیب یعنی جواب دینے والے کو اوپر ہونا ہوتا ہے۔ پہلے یہ جو فرق ہے، اس فرق کو بدلا جائے، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ہارون رشید لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے اوپر بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، میرے لیے نیچے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ جب یہ فرق تبدیل ہوتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھی آپ اپنا سوال پیش کریں۔ ان کا سوال پیش کیا جاتا ہے، اس جواب دینے سے قبل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ پر یہ کیفیت گزری ہے، کیا کبھی آپ کے اوپر یہ حالت گزری ہے کہ آپ تنہائی کے عالم میں ہوں، آپ اکیلے ہوں، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں آپ کو گناہ کا خیال آیا، آپ کو معصیت کا خیال آیا، آپ کو غلطی اور خطا کی بات آئی، اور آپ نے صرف اس خیال سے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس خیال سے آپ نے اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس خطا کو چھوڑ دیا۔ کیا کبھی آپ کی ایسی کیفیت گزری ہے، ایسی حالت گزری ہے؟ ہارون رشید کہتے ہیں کہ ہاں، ایسی حالت گزری ہے، اور میں نے اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کو اس بات کے احساس نے، اس بات کی فکر نے، اس بات کے خیال اور سوچ نے اس پر آمادہ کیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہ گناہ کر کر کے اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں یہ خطا کر کر کے اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں یہ خطا کر کے اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اگر اس خیال نے اس کو گناہ سے روک دیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور ہارون رشید کے اندر یہ بات پائی گئی ہے، لہذا وہ جنتی ہیں۔ خوف خدا اتنی بڑی چیز ہے، خدا کا ڈر، خدا کا خوف
خدا کی خشیت اتنی بڑی چیز ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی رغبت، اللہ کی چاہت اور جنت عطا فرماتی ہے۔ لہذا خوف خدا ہوگا تب جا کر کے ہم جو ہے جنت کے مستحق بنیں گے۔ خوف خدا نہیں ہوگا، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، جنگل کی تنہائی ہو، پہاڑوں کی اونچائی ہو، سمندر کی گہرائی ہو، کہیں بھی ہمیں اور آپ کو گناہ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑا سے بڑا پہرا لگا دیا جائے، بڑی سے بڑی پولیس اور فوج قائم کر دیا جائے، انسانوں کو کوئی بھی گناہ سے نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تا ابد جو قانون دے دیا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ لوگوں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو۔ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دیکھنے اور کسی کے سننے اور برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لو۔ تو گناہوں کا علاج خوف خدا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے کا علاج خوف خدا ہے، خواہشات پر قابو کرنے کا علاج جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔